اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. خوب ہلال احمر کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے اور کل ابتدائی درس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ہنری دونان کی کہ جو صلیب سرخ کا بنیاد گزار ہے اس کی بات کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ ہنری دونان نے جو بات کہی تھی وہ بات تو ہم سے انبیاء الہی نے 1400 سال بلکہ اس سے پہلے بھی کیا ہے میں کئی ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں. یعنی کہ صلیب سرخ 1864 میں ٹھیک عمومی جنگ کے ذریعے سے کہ جو 19ویں صدی میں یورپ میں وجود میں آئی، آتشی اسلحوں کے استعمال سے پہلے اس کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب نئے اسلحے ایجاد ہوئے، نئے اسلحے بنائے گئے اور ان نئے اسلحوں کے استعمال کی وجہ سے نئی خرابیاں، قتل و غارت ہونے لگی اور وسیع میدان اس کے ذریعے سے جب پر ہونے لگے اور لوگوں کی جانیں جب خطرے میں پڑنے لگی تو پھر اس جمعیت کی اور اس کے بڑی جہاں سے پڑھنا ہے در جنگ جہانی اول، فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ جہانی جس کو کہتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار، سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی جو جنگ ہوئی ہے جنگ جہانی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں کمیٹی بین المللی صلیب سرخ کہنے کہ جو انٹرنیشنل صلیب سرخ کمیٹی ہے پوری دنیا کی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو ہر ملک کی ہوتی ہے، ایک انٹرنیشنل ہے جس میں تمام ملک کے نمائندے ہوتے ہیں. خدمات بسیاری برائے اسیران جنگ کہنے کہ ان لوگوں نے جنگ کے اسیروں کی بہت زیادہ خدمت کی، وہ خانوادہ آنہا انجام داد اور اسیروں کی جو فیملی تھی اس کی بھی مدد کی. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جنگ جہانی جب ہوئی ہے تو اس میں انٹرنیشنل صلیب سرخ کمیٹی نے جنگ میں اسیر ہونے والے، زخمی ہونے والے اور ان کی فیملیز کی بہت زیادہ خدمتیں انجام دیں. صلیب سرخ چند اصل اساسی دارت کہنے صلیب سرخ کے کچھ بنیادی اصول ہیں، کیا ہیں؟ کچھ بنیادی اصول ہیں، قاعدے قانون ہیں کہ برائے تمام اعضاء الزامیس جو تمام اراکین کے لیے لازمی ہیں. اعضاء یعنی جو لوگ اس کے جز ہیں، جو لوگ اس کے رکن ہیں، جو لوگ اس کے حصہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں ان سب کے لیے لازم ہے. وہ بنیادی اصول کیا ہیں؟ انسانیت و بشر دوستی ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ وہ انسان اور بشر سے دوستی رکھیں، مذہب مسلک نہ دیکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ دھرم، قومیت، رنگ، روپ یہ سب نہ دیکھیں. بھائی انسان ہے، اس سے دوستی، اس کی خدمت کی ضرورت ہے تو خدمت کرو، بات ختم. کس دھرم سے ہے، کس مذہب سے ہے، کس رنگ کا ہے، کس زبان کا ہے، کس ملک کا ہے، اس سے مطلب یہ پہلی بنیادی اصول جو ان کا ہے وہ انسان دوستی ہے یا بشر دوستی، انسان و بشر دوستی، کہ انسان اور بشریت سے وہ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں ان کے. بی غرضی، ان کے اندر کسی طریقے کی خود غرضی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ کسی طریقے کی لالچ ہو، کسی طریقے کے امید ہو، بے غرض ہو کر کے بلا اس طریقے سے خدمت کرتے ہیں. بے طرفی، طرفداری بھی نہیں کرتے کہ چلو یہ وائٹ ہے تو اس کی مدد کی جائے، یہ سیاہ ہے تو اس کی نہیں ہونی چاہیے، یا
یا یہ مسلمان ہے تو اس کی نہیں ہونی چاہیے، یہ کافر ہے اس کی ہونی چاہیے، نہ، بے غرض بے طرف استقلال درکارہا، یہ اپنے کاموں میں مستقل ہے، یہ کسی اور سے آرڈر اور فرمان بھی نہیں لیتے ہیں کہ یوگی مودی کہیں گے تو مدد کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، خدمات دعوت طلبانے و خیریچے، یہ لوگ جو ہے باقاعدہ خدمات کے لیے پیش قدم ہوتے ہیں اور نیکی کا کام کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مفت مجانی اپنی جیب سے خرچ کر کے خدمات دعوت طلبانے بتا یعنی پیش قدم ہونا، خود آگے آنا خدمات کے لیے، وہ خیریہ بتایا تھا کہ نیکی کے لیے، وحدت در ہدف، یہ پوری کمیٹی ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، مقصد میں سارے شریک ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کا مقصد کچھ اور ہو، کسی کا مقصد کچھ اور ہو، کوئی کسی اور ہدف کی وجہ سے آیا ہو، نہ، سب کے اہداف ایک ہوتے ہیں، ان کے ہدف میں وحدت اور اتحاد پایا جاتا ہے۔ جہانی بودن، یہ انٹرنیشنل کمیٹی ہے، پوری دنیا کے ہر ملک میں آپ کو ملیں گے، یہ ایک سازمانی بودن در ہر کشور، ہر ملک میں ایک سازمانی کیفیت یعنی نظم و ترتیب کے ساتھ یہ لوگ رہتے ہیں اور اپنے خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ تا الان حدود 190 کشور جزو گروہ صلیب سرخ و ہلال احمر می باشند، کہہ رہے کہ تا الان اس وقت تک تقریباً 190 ممالک کیا ہے صلیب سرخ اور ہلال احمر کے کیا ہے اعضاء اور جز بن چکے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو 190 ممالک میں یہ کمیٹی ابھی تک بن چکی ہے، ٹھیک مولانا؟ چه خوب است کہ ہمیں بدانیم ہنگام برخورد با یک مجروح و یک حادثے چه کاری باید بکنیم، کہہ رہے کہ کتنا بہتر ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ ہم سب جانیں کہ اگر ہمارا سامنا کسی زخمی سے ہوتا ہے یا کسی حادثے سے ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آسان لفظوں میں کہوں، اگر کسی زخمی اور مجروح سے آپ کا سامنا ہو جائے یا کوئی حادثہ آپ کے سامنے روبرو واقع ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اگر ہم جانیں کتنی اچھی بات ہے، چه خوب است، کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں بدانیم کہ ہم سب یہ بات جانیں کہ ہنگام برخورد با یک مجروح، کہ ایک زخمی سے روبرو ہونے اور ٹکرانے کے وقت، یا ایک حادثے سے روبرو ہونے کے وقت، چه کاری باید بکنیم، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ اب یہاں سے بتا اگر کبھی آپ کسی زخمی یا کسی کیا ہے حادثے کے روبرو ہوئے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہ گرہ گشائی و حل مشکلات مردم، کہ لوگوں کی مشکلات اور ان کی حل کرنا اور ان کی عقدہ کشائی کرنا۔ گرہ گشائی یعنی عقدہ کشائی، ابھی تو اور مشکل ہو گیا، عقدہ کشائی گرہ کشائی سے بھی مشکل ہو گیا۔ گرہ گانٹھ، کشائی یعنی کھولنا، یہ کنایا ہے، مشکل حل کرنا، بھائی یہ دونوں ایک ہی، گرہ گشائی و حل مشکلات ایک ہی معنی میں ہے، دونوں کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی پریشانیوں اور مشکلات کو حل کیا جائے۔ یکی از دستورهای اوصیا و اولیاء خداوند بما انسان هست، کہہ رہے کہ اولیاء الہی اور اوصیاء خدا کے دستورات میں سے ایک دستور بما انسان ہاس، کہ جو ہم انسانوں کو کیا گیا ہے، دیا گیا ہے، خدا کے اولیاء اور اوصیاء کی جانب سے دستورات میں سے ایک دستور جو ہم انسانوں کو دیا گیا ہے، ایک حکم جو ہم سب کو دیا گیا ہے، وہ در یک روایت میخانی، وہ ایک روایت میں ہے۔ اب یہ روایت پڑھ لیں تو آپ کو اپنا وظیفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ روایت میں
اولیاء الہی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کسی بندے کی مشکل کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، وہ اس روایت سے پتہ چلے گا. روایت یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، صفوان جمال یہ چھٹے امام کا خاص شاگرد ہے، امام کا چاہنے والا ہے. ان کی خود اپنی ایک پوری داستان ہے، اس کو رہنے دیجئے. تو یہ صفوان شاگرد ہے، محب ہے، چاہنے والا ہے امام کا. امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ مکے کا ایک شخص مجلس میں حاضر ہوا. بزم لگی ہوئی تھی، مجلس سجی ہوئی تھی، صفوان بھی تھے مجلس میں کہ مکے کا ایک شخص مجلس میں وارد ہوا اور اس نے امام کے سامنے اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات کو بیان کیا. تو امام نے صفوان کو حکم دیا، صفوان سے کہا صفوان اٹھو اور جاؤ اس برادر ایمانی کی مدد کرو. ٹھیک، صفوان اٹھے فوراً حکم امام پا کر کے اور اس برادر ایمانی کو ساتھ لے کر کے گئے. اس کی جو مشکل تھی اس مشکل کو حل کیا اور پھر امام کی خدمت میں واپس ہوئے. تو امام نے سوال کیا، پوچھا کیا ہوا، وہ بندے کو لے کے گئے تو صفوان نے بتایا الحمدللہ کم ہو گیا، اس کا مشکل حل ہو گئی. تو امام نے فرمایا کہ جان لو کہ یہ کام جو بظاہر بڑا مختصر اور بڑا چھوٹا ہے، جو تم ایک بندے مومن کے کام آئے ہو، ایک مومن کی جو تم نے گرہ گشائی کی ہے، حل مشکل کی ہے، یہ خانہ کعبہ کے پاس 7 مرتبہ طواف کرنے سے بھی افضل اور بہتر ہے. تم اٹھتے جاتے جا کر کے طواف کعبہ کرتے 7 بار، تو اس کا جو اجر و ثواب تمہیں ملتا اور اس سے جو تمہیں محبوبیت حاصل ہوتی، اس سے زیادہ اس کا میں ثواب ہے جو تم نے کیا ہے. بڑی بات اور ہم لوگوں کے لیے تو ہے نا، کسی بندے مومن کی 1000-2000 سے مدد ہو سکتی ہے، لیکن وہ نہیں کریں گے، 70,000 لگا کے 7 بار کعبہ کا طواف کرنے چلے جائیں گے اور یہی 1000 میں مل رہا ہے، اس سے زیادہ ثواب تو نہیں لیں گے. بات ہے یہ سب چیزیں حلق سے نہیں اترتی ہیں مومنین کے، مذاق نہیں کرنا. کتنا بڑا مومن ہو، کتنا بڑا کامل الایمان انسان جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو، حقیقت میں تو نہیں ہے، حقیقت میں ہو جائے تو یہ سب چیزیں عام ہو جائے. ابھی دیکھو کتنے لوگ، کتنا کریز ہو گیا، کتنا لوگوں کے اندر شوق بڑھ گیا ہے عمرے کا، زیارت کا، بار بار جاتے ہیں لوگ، اس پہ افتخار بھی کرتے ہیں کہ میں 4 بار گیا، میں 10 بار گیا. مولانا میں ابھی تک 40 بار جا چکا ہوں. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. 40 بار کربلا گئے ہیں، کسی بندے مومن کی مدد کی یا نہیں کی؟ کبھی پڑوسی کے کام آئے یا نہیں آئے؟ کسی رشتہ دار نے تم سے رشتہ توڑ لیا، تم نے اسے جوڑنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ گاؤں گھر میں نہ جانے کتنے حاجت مند ہیں، بیچارے ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ کینسل کرو یا دے دو اس کو، یا دے کے بھی جاؤ، دے کے بھی تو جا سکتے ہو، لیکن نہیں، اس کو نقصان سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے دے دیا تو کیا، بس زیارت کر لیں گے تو جنت مل جائے گی. زیارت میں نے کبھی خطبہ جمعہ میں پڑھا تھا کہ انسان خود جائے زیارت کرنے کے لیے، واقعی شرف کی بات ہے، جانا چاہیے آدمی کو. لیکن کسے آپ کبھی نہیں گئے، آپ جا رہے ہیں الحمدللہ بسم اللہ، دوبارہ آپ گئے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اب ہر سال آپ نے جو ہے وظیفہ اپنا بنا لیا ہے. پڑوس میں بیچارے کتنے ایسے ہیں جو اپنے دل میں شوق زیارت لیے ہوئے ہیں، ان کی طرف کبھی آپ کی توجہ نہیں ہے اور آپ افتخار پہ افتخار کیے جا رہے ہیں کہ میں 10 بار گیا، میرا یہ 12ویں بار ہے، یہ 18ویں بار ہے. ارے بھائی تیرا 17واں 18واں بار اچھی بات ہے،
یہ بندے خدا تیرے پڑوس میں اس کی حیثیت نہیں ہے، پاسپورٹ بنوا کے رکھے ہوئے کہ کسی بندے خدا کی مہربانی ہو جائے تو میں بھی مولا کا روضہ دیکھ لوں. تو 10 بار دیکھ چکے ہو، اس بندے کو بھیج، وہ بھی تیرا 10 بار کا گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں، لیکن تو اسے بھیج دے گا تو یقینی طور پہ قبول ہوگا. روایت میں ہے خود جانے سے بہتر کہ کئی گنا برابر ثواب ملتا ہے جب کسی دوسرے بندے مومن کو کہ جو نہ گیا ہو اس کو بھیجا جائے تو ثواب ملتا ہے. لیکن نہیں، ہمارا پیسہ ہم نے کمایا، ہم جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ تم کو دکھائیں گے. مومن کو سرکار رکھا جاتا ہے وعدہ کر کے، روڈ پہ کھڑا کرا کے، اور جا کے حسین ٹیکری دعا کی کتاب لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یا بندے مومن کو اسیر کیا ہے، تم نے ادھر کھڑا کرایا اور تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور تو جا کر کے جو ایک دن ایک بندے نے فون کیا مجھ کو، مولانا کہاں ہوں؟ میں نے کہا گھر پہ ہوں. کہا یار آ جاؤ وہ سینٹرل کے پاس ملتے ہیں. میں نے کئے بجے؟ بولے 8 بجے. میں نے کہا ٹھیک ہے آتا ہوں. 5 منٹ پہلے میں چلا، میں آ گیا ادھر کھڑا کھڑا انتظار کر رہا ہوں. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ہو گیا. فون کیا، میں نے کہا کہاں؟ بس مولانا بس یہ روزے پہ ہوں، زیارت پڑھ رہا ہوں ابھی، بس ابھی آتا ہی ہوں. میں نے کہا بھائی ایسی زیارت کون قبول کرے گا بھائی؟ بتا دو نا، تم بتاؤ ایمان سے، کسی مومن کو انتظار کروانا مفت کا ہے گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے؟ اسی زیارت کی وجہ سے. بھیا اس کو چھوڑ کے جاؤ. تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ جا کر کے اس بندے مومن جس سے وعدہ کیا تم اس سے ملو. یہ زیارتیں، یہ نماز، یہ روزے، یہ تمام اچھائیاں اسی لیے بھیا تمہارے اندر انسانیت پیدا ہو، سمجھو حقائق کو، سچائی کو. کرنا کیا ہے تم کو، زندگی کیسے گزارنی ہے وہ سیکھو. سب کچھ کر کے، نیکیاں کر کے انسانیت نہیں ہے. جھوٹ بول رہے ہو، دھوکے دے رہے ہو، آج شکنی کر رہے ہو تم، یہ سب کچھ نہیں کام آئے گا. آج کے زمانے میں خاص طور سے مومنین کی جہاں تک گرہ گشائی اور ان کی مشکلات کا حل کا مسئلہ ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. قسم خدا کی ہم لوگ کتنی فخر اور شان کے ساتھ قصیدہ پڑھتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تجلیل کرتے ہیں اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ائمہ معصومین کس قدر توجہ دیتے تھے مومنین کی مشکلات کی طرف، ان کی ضرورتوں کی طرف، ان کے احتیاجات کی طرف. 2 طریقے سے مدد کرتے تھے. ایک تو عمومی طور پہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا، جس کو آنا ہے وہ آئے اور لے کے جائے. دوسرے باقاعدہ تلاش کرتے تھے یہ لوگ راتوں میں نکل کر کے. شاید آپ لوگوں کی نگاہوں سے نہ گزرا، میں نے اکثر امام کے سلسلے دیکھا ہے، پہلے امام کے، تیسرے امام کے، چوتھے امام کے، چھٹے امام کے، 8ویں امام، 7ویں امام کے، اکثر اماموں کے دیکھا ہے کہ ان کے پشت پہ گھٹے تھے. اب خالی ایک حضرت علیہ السلام کا سنا ہے، مشہور ہے نا، لیکن آپ جائیے دیکھیں بڑے اکثر اماموں کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ان کے پشت پہ، ان کے پیٹھ پہ کیا ہے؟ گھٹے. کیسے گھٹے؟ راتوں کو مسکین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اپنی پیٹھ پہ، اپنی پشت پہ گلے اناج لے کر کے نکلتے تھے. یہ چھٹے امام والا ابھی اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ نہیں؟ محلے بنی سائدہ والا، بھول گئے؟ ہاں، ایک چاہنے والا خادم ساتھ میں ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ مولا دیجیے میں اٹھا لوں. امام نے کہا نہیں، اس کام کے لیے میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، بہتر ہے میرے لیے، اس کام میں تمہیں کیوں شریک کروں گا، ثواب مجھے لینا. اچھا، ہے کوئی پوری دنیا میں ایسا امام کا چاہنے والا جو ضرورت مندوں کو تلاش کرتا ہو؟ پتہ لگائے کہ کون ہے بھائی، کس کی کیا مشکل ہے، حل کرے. تو لوگ آفس کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، بھیا کوئی آئے بھی تو اس کو ایک بار میں نہیں، 2 بار 4 بار 6 بار 10 بار جاؤ بھائی ابھی بات نہیں ہے، ابھی نہیں آنا،
فلاں ٹائم آنا، ٹھیک ہے، آدھار کارڈ لے کے جاؤ، ہم تحقیق کریں گے، فون کریں گے 10 جگہ، اس کے بعد اپنا وہ کارڈ دے کے جاؤ، یہ دے کے جاؤ، وہ دے کے جاؤ، ذلیل کر کے دنیا بھر کا، لاسٹ میں کہیں گے نہیں ہے بھیا خدا حافظ۔ ابھی جب نہیں تھا پہلے ہی بول دیے ہوتے کہ نہیں ہو پائے گا، بیچارے کو 10 بار دوڑا کیوں دیا؟ اب دینے کی بات تو چھوڑو، مسجد میں بیچارہ اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اپنی پریشانی بیان کرنے کے لیے تو ڈانٹ کے بیٹھا دیا جاتا ہے۔ دینے کی بات چھوڑو، کیوں کدھر؟ باقاعدہ قاعدے اصول بنائے گئے ہیں کہ نا بھائی ہماری مسجد میں اعلان نہیں ہوگا، ہے نا؟ چلے بات صورت یہ بڑی مشکلات ہے، بڑے مسائل ہیں بھائی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ صفوان در حضور امام صادق نشستے بود، صفوان جعفر صادق علیہ السلام کے حضور میں، یعنی ان کے سامنے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگہان مردی کی اچانک ایک شخص از اہل مکہ، مکہ کا رہنے والا، وارد مجلس شد، مجلس میں وارد ہوا، بگرفتاریوں مشکلی را کی برائش پیش آمدے، اور اس گرفتاری اور مشکل ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس مشکل اور پریشانی کے لیے جو پیش آئی تھی بیان کر، اس مشکل اور پریشانی کو بیان کیا۔ صفوان دستور داد کہ امام نے صفوان کو حکم دیا کہ فوراً حرکت کن، کہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھو، حرکت کرو، وہ برادر ایمانی قدرت را، اور اپنے ایمانی بھائی کی مدد برسان، مدد کرو، مدد پہنچاؤ یعنی مدد کرو، رساندن یعنی پہنچانا، لیکن یہاں بمانے کردن، مدد کن۔ صفوان رفت، صفوان گیا، وپس از توفیق در حل مشکل آن فرد، اس شخص کی مشکل کی حل کی توفیق کے بعد، یعنی توفیق شامل ہوئی کہ اس کی مشکل کو حل کرے، اور اس کے بعد بازگشت، واپس آیا۔ امام سوال کردن، تو امام نے سوال کیا، پوچھا چطور شد، کیا ہوا؟ صفوان گفت خداوند کار اصلاح کر، صفوان نے کہا کہ اللہ نے اس کے کام کی اصلاح کر دی، یعنی اس کا کام ہو گیا۔ امام فرمود، امام نے فرمایا، بیدان کی ہمین کار بظاہر چک، ہمین کار بظاہر کوچک کہ کثیرہ برابر دی، امام نے فرمایا کہ جان لو کہ یہی بظاہر چھوٹا کام کہ تم نے ایک بندے کی حاجت روائی کی، از 7 بار طواف دور کعبہ، کعبہ کے گرد 7 مرتبہ طواف کرنے سے زیادہ محبوب تر، مجھے زیادہ پسند ہے، وہ بہتر ایسا اور